حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور فرمایا مجھ سے محبت کرو لحب اللہ، اس لیے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ خود مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ سے محبت بھی ایمان ہے اور اللہ کے محبوب سے محبت بھی ایمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ گویا اس حدیث میں ایمان کا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معیار بتایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کتنا ہو۔ فرمایا والدین، اولاد، اہل و عیال، کنبہ قبیلہ، ساری دنیا، سارا جہان، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہو، تب جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں، ساری دنیا سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ مطلب یہ تھا کہ اپنی جان تو زیادہ محبوب ہے، اپنی جان کے علاوہ ساری دنیا سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا عمر، بات نہیں بنے گی، بات تب بنے گی جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ محبت مجھ محمد سے نہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس لیے یہ کہا۔ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بدل گئی، عرض کیا والذی انزل الکتاب انت احب الی من نفسی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو قرآن دیا ہے، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تو ایمان کے بلند مرتبے پہ فیض ہوا۔ الآن یا عمر، اب تو ایمان کے بلند مرتبے پہ فیض ہوا ہے۔ اچھا، ہم اپنے والدین سے، اولاد سے، اہل و عیال سے، سارے جہان سے، اپنی جان سے بھی زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں تو انعام کیا ملے گا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک نوجوان صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قیامت کے لیے بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے اور بہت سارے صدقے تو تیار نہیں کیے، البتہ ایک بات ہے، لیکنی احب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انت مع من احببت، قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ حدیث جب سنتے ہیں نا کہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے اور بہت سارے صدقے تو تیار نہیں کیے قیامت کے لیے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے دل میں۔ لوگ اس کا غلط مطلب لے لیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں۔ صحابی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات تو معمول کے مطابق کرتا ہوں، یعنی اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا تھا، وگرنہ صحابی سے بڑھ کر
کوئی اور بندہ ہے جو زیادہ عبادت کرے؟ وہ تو ساری ساری رات مصلی پہ گزار دیتے تھے، وہ تو ساری ساری رات قرآن کی تلاوت میں گزار دیتے تھے، رمضان کے علاوہ نفلی روزے بہت زیادہ رکھتے تھے۔ صرف وہ اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا تھا، ایک خاص اپنی ایک صفت بتانا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ روزے اور بہت زیادہ صدقے تو نہیں میرے پاس، البتہ ایک بات ہے، لیکنی احب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے بے حد پیار کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے سے ہمیں اتنا خوشی ہوئی کہ زندگی بھر ہمیں اتنا خوشی میسر نہیں آئی کہ آپ نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں اللہ کے حبیب کے علاوہ کسی اور کی محبت ہے ہی نہیں۔ جب ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہوں گے، اس سے بڑی خوشی ہماری زندگی میں کوئی اور نہیں آئی۔ اور صحابہ کی محبت کا عجیب انداز تھا۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بے حد پیار کرتا ہوں، گھر میں ہوتا ہوں آپ کو یاد کرتا ہوں تو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک حاضر خدمت ہو کر آپ کا دیدار نہ کر لوں، اتنا محبت ہے آپ سے۔ لیکن ایک بات میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے بھی مرنا ہے اور آپ نے بھی دنیا سے پردہ فرمانا ہے، اور کل قیامت کے دن آپ تو انبیاء کے ساتھ، انبیاء سے بھی بلند مرتبے پر فائز ہوں گے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، آپ کا درجہ تو بہت اونچا ہوگا۔ میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو نچلے درجے میں ہوں گا، جنت میں بھی اگر آپ کا دیدار نہ ہوا تو جنت میں لطف نہیں آئے گا۔ آج کا نوجوان تو اس بات سے خوش ہوتا ہے، آج کا مسلمان اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جنت کا تذکرہ ہو، جنت کی حوروں کا تذکرہ ہو، کہ وہاں حوریں ہوں گی، وہاں نعمتیں ہوں گی، اور جناب وہاں پہ دودھ ہوگا، شہد کی نہریں ہوں گی، جنت کی نعمتوں سے آج کا مسلمان خوش ہوتا ہے۔ صحابہ کی سوچ یہ تھی کہ جنت میں بھی لطف نہیں آئے گا جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہوگا۔ حضرت جبریل امین پیغام لے کے آئے کہ میرے محبوب بتا دو انہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارے گا، قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا۔ مگر محبت بھی شرط ہے اور اطاعت بھی شرط ہے۔ یہ نہیں کہ صرف زبان سے میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں۔ صحابہ نے اور امت کے پہلے لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا محبت کی ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کا اور اسی طرح محبت رسول کا معیار اور اس کا تقاضا اور اس کی نشانی یہ ہے، بہت ساری نشانیاں ہیں، صرف ایک نشانی عرض کرتا ہوں۔ ایمان کا اور اسی طرح محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، پہلا تقاضا ادب ہے۔ مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ادب کرے، بلکہ میں خلاصہ کہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی ادب، حضور کی بات کا بھی ادب۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، ایک صحابی روایت نقل کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں تشریف لائے، آپ درمیان میں بیٹھ گئے، ارد گرد نبی کے صحابہ بیٹھے تو اس انداز میں ساکن ہو کے بیٹھے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ کسی بندے کو بٹھا دیں اور اس کے سر پہ پرندہ بٹھا دیں اور کہیں بھی ساکن ہو کے بیٹھنا ہے، خبردار پرندہ نہ اڑنے پائے، تو بندہ کس سکون کے ساتھ بیٹھے گا؟ تو صحابہ کی یہ حالت ہوتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس طرح ساکن بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پہ پرندے ہیں، اتنا ادب و احترام۔
اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ اے ایمان والو، نبی کی بات پر، نبی کی آواز پر آپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تمہاری آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے بلند ہو گئی تو تمہارے سارے عمل ضبط کر لوں گا۔ تو پہلے زمانے کے لوگ نبی کی ذات کا بھی ادب کرتے تھے، نبی کی بات کا بھی ادب کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے لوگ ملنے آتے تھے، مسئلہ پوچھنے آتے تھے۔ وہ گھر میں ہوتے تو اپنے نوکر سے کہتے جاؤ پوچھ کے آؤ ملنے والوں کا مقصد کیا ہے، مسئلہ پوچھنے آئے ہیں یا حدیث سننے آئے ہیں۔ نبی کی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ تو خادم پوچھتا بھی آپ کوئی دینی مسئلہ پوچھنے آئے ہیں یا نبی کی حدیث سننے آئے ہیں؟ اگر آنے والا کہتا کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جس طرح اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تھے ویسے باہر تشریف لے آتے اور مسئلہ آ کے بتاتے۔ لیکن اگر آنے والے کہتے کہ جناب نبی کی حدیث پوچھنے آئے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غسل کرتے، اچھا کپڑا پہنتے، خوشبو لگاتے، سر پہ امامہ باندھتے، اور انہوں نے ایک تخت بنایا ہوا تھا، پوری شان و شوکت کے ساتھ اس تخت پہ آ کر بیٹھتے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث انہیں سناتے تھے، عمل سے بتاتے تھے کہ کتنا اونچی ہستی کی بات تمہیں بتا رہا ہوں۔ ان کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ نبی کی حدیث پڑھا رہے تھے، سامنے ہزاروں کی تعداد میں طالب علم بیٹھے تھے، انہوں نے ایک حدیث شروع کی پڑھانی، تو ایک بچھو ان کے کپڑے میں گھس گیا، تو بچھو نے ڈنک مارنا شروع کیا۔ وہ حدیث پڑھا رہے تھے تو حدیث کا ادب اتنا، بچھو ڈنک مارتا رہا، ہلے تک نہیں، حدیث پڑھاتے رہے، سناتے رہے، حتیٰ کہ بچھو کے ڈنک مارنے کی وجہ سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، اتنا شدت سے تکلیف ہوئی، لیکن جب تک حدیث مکمل نہیں کی تب تک اپنی جگہ سے نہیں اٹھے۔ ایک طالب علم نے عرض کیا کہ استاد محترم، اگر آپ کھڑے ہو جاتے، اس بچھو کو ہم پکڑ لیتے تو آپ اس تکلیف سے بچ جاتے۔ تو فرمایا کہ تکلیف سے تو بچ جاتا، مگر نبی کی حدیث کی بے ادبی کر کے اگر اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا تو اس سے کیسے بچتا۔ اتنا ادب تھا نبی کی بات کا۔ ایک محدث گزرے ہیں سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ساری زندگی نبی کی حدیث پڑھائی، ان کا آخری وقت تھا، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، نزع کا عالم تھا، لوگوں میں مشہور تھا، محدث ہیں، نبی کی حدیثیں پڑھاتے رہے، سناتے رہے، ساری زندگی اسی میں گزری۔ تو ایک شخص نے اس آخری وقت میں کسی حدیث سے متعلق کوئی بات پوچھ لی، جان جا رہی ہے، مگر ادب کا عالم یہ ہے، لیٹے ہوئے نبی کی حدیث نہیں سنائی، بڑی مشکل سے اٹھ بیٹھے، پورے ادب کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی، حدیث کا آخری لفظ تھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ پہلے لوگوں کو اتنا ادب تھا، نبی کی ذات کا بھی اور نبی کی بات کا بھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لائے تو لوگوں نے ایک شکایت کی، وہ شکایت یہ تھی، بارش کا موسم تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ کہنے لگے کہ مسجد نبی کا پرنالہ اس جانب سے لگا ہوا ہے جہاں سے نمازیوں کی آمد ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو پانی ادھر آتا ہے، کپڑے خراب ہوتے ہیں، نمازی تنگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حکم دیا کہ یہ پرنالہ اکھیڑ کر دوسری جانب لگا دیا جائے۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو ان کی نگاہ پرنالے پہ پڑی کہ پرنالہ اپنی جگہ پہ نہیں لگا ہوا، دوسری جانب لگا ہوا ہے۔
تو بڑے غصے سے پوچھا کہ پرنالہ کس نے اکھیڑا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایسے امیر المومنین کی بارگاہ میں شکایت کی گئی تو آپ نے اکھڑوا کے دوسری جانب لگوا دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے ہوئے اور فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے یہ پرنالہ کس نے لگوایا تھا؟ پوچھا گیا کس نے لگوایا؟ تو بتایا کہ میں مسجد نبوی میں پرنالہ لگا رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا کہ پرنالہ کس جگہ پہ لگاؤں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ اس جگہ پہ پرنالہ لگاؤ۔ اس وقت لوگوں کے آنے کے وہ راستہ نہیں تھا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس جگہ پرنالہ لگاؤ۔ مگر نبی کی بات کا ادب، جو بات میں کر رہا ہوں، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہاں پہ پرنالہ لگاؤ، اور پھر بات اتنی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے دعویٰ دائر کیا کہ جو پرنالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حکم سے یہاں لگوایا، عمر کون ہوتا ہے اسے اکھاڑنے والا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدالت میں طلب کیا گیا۔ حضرت عمر نے اپنی بات پیش کی، میں نے اس لیے اکھیڑا۔ بھرے مجمع میں جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات پیش کی کہ جج صاحب میں نے یہ پرنالہ اپنی مرضی سے نہیں لگایا تھا بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اور آپ کی مرضی سے لگایا تھا، عمر کون ہوتا ہے اسے اکھاڑنے والا؟ جب بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ساکت ہو گئے، سر جھکا لیا، فرمایا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پرنالہ لگوایا تھا اپنی مرضی سے تو عمر کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھڑے ہوئے، حضرت عبداللہ بن عباس کو حکم دیا کہ میرے اوپر کھڑے ہو کر وہ پرنالہ وہیں پہ لگاؤ جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لگوایا تھا۔ تو صحابہ اتنا ادب کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا بھی اور آپ کی بات کا بھی۔ ذرا ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں اور دیکھیں، میں اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا کتنا ادب کرتے ہیں اور بات کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی کیفیت پتہ کتنی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے ایمان کی بلندی، ہم تو ڈھونڈتے ہیں ہمارا ایمان کتنا بلند ہے۔ ذرا ہم سوچیں ہم ایمان کی گراوٹ میں ہمارا ایمان کتنے درجے پہ ہے، ذرا سوچیں۔ اگر کوئی عالم، کوئی مولوی صاحب ہماری طبیعت کے خلاف بھی مسئلہ بیان کر دینا تو ہمیں کتنا تکلیف ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کون ہوتا ہے ہماری طبیعت کے خلاف، ہمارے مزاج کے خلاف اور ہمارے رسم و رواج کے خلاف مسئلہ بیان کرنے والا۔ نبی کی ذات کا، نبی کی بات کا، نبی کی شریعت کا کتنا ادب ہے۔ مولوی صاحب اگر اتنا بھی مسئلہ بیان کر دینا کہ مسجد کی صفائی، جناب مسجد کی چیزوں کا جو انتظام ہے وہ تمہارا کام ہے، پھر مولوی کا کیا حشر ہوتا ہے صرف مسئلہ بتانے پر۔ ایک مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا، یہ اپنی مسجد کی بات نہیں کر رہا، اپنی مسجد میں بھی ہوتا رہتا ہے، ہر مسجد میں یہ ہوتا ہے۔ کسی بڑے آدمی نے مولوی صاحب سے کہہ دیا مولوی صاحب یہ مسجد کی چیزیں، مسجد کی صفائی تمہارے ذمہ ہے۔ مولوی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جناب مسجد کی صفائی نیکی کا کام ہے، جس طرح نیکی کا کام مولوی کے ذمہ ہے اسی طرح نیکی کا کام آپ کے بھی ذمہ ہے۔ جب مولوی نے کہا نا کہ آپ کے ذمہ ہے نیکی کا کام، اس بندے کو یقین مانے اتنا غصہ آیا، اتنا زور سے اللہ کے گھر میں چلایا، مولوی صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا کہ نہ جانے مسجد میں کون سی جنگ چھڑ گئی ہے۔ یہ وتیرہ ہے آج کل کے مسلمانوں کا کہ مزاج کے خلاف کوئی مسئلہ بھی بیان ہو جائے نا لوگ تڑپ اٹھتے ہیں، چیخ اٹھتے ہیں کہ ہمارے مزاج کے خلاف، ہماری طبیعت کے خلاف مسئلہ کیوں بیان کیا۔ صحابہ کرام اور پہلے زمانے کے لوگ نبی کی ذات کا بھی ادب کرتے تھے، نبی کی بات کا بھی ادب کرتے تھے۔ جب بات آ جاتی نبی کی شریعت کی، بات آ جاتی نبی کی بات کی تو سر جھکا لیتے تھے۔ تو ایمان کا تقاضا، ادب کا تقاضا یہ ہے
کہ نبی کی ذات کا بھی ادب ہو، نبی کی بات کا بھی ادب ہو، نبی کی لائی ہوئی شریعت کا بھی ادب ہو، دین کے ایک ایک مسئلے کا ادب ہو۔ جب دین کے مسئلے کی بات آ جائے تو پھر غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، پھر انسان کو اپنا سر جھکا لینا چاہیے کہ نبی کے شریعت کی بات آ گئی ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے نبی کی ذات تو بہت بلند ہے، نبی کی بات بھی بہت بلند ہے، حتیٰ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، محبت کا معیار یہ ہے، جن چیزوں کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو، ان کا ادب و احترام بھی ایمان کا حصہ ہے، ان کا ادب و احترام بھی ایمان کا حصہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے کمان پیش کی اور بتایا کہ یہ وہ کمان ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پکڑ کے اس کو استعمال کی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی وہ کمان اپنے پاس رکھی اور بغیر وضو اس کمان کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے گئے، حج سے فارغ ہوئے، مدینہ منورہ جا رہے تھے، مدینہ سے کئی کلومیٹر پہلے کے فاصلے پر انہوں نے اپنے جوتے اتار لیے۔ کسی نے کہا کہ پتھریلی زمین ہے، آپ کا جسم نازک ہے، آپ کے پاؤں نازک ہیں، زخم آ جائیں گے۔ فرمایا کہ زخموں کی پرواہ نہیں، لیکن جن پتھروں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم لگے ہیں ان پہ اپنا جوتا نہیں پہن سکتا۔ مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کو کسی بندے نے رومال ہدیہ کیا اور کہنے لگا کہ یہ رومال جو ہے مدینہ منورہ سے خاص آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعہ کے بیان میں وہ رومال ادب سے لے آتے اور سارے نمازیوں کو دکھاتے کہ یہ مدینے کا رومال ہے۔ ایک دن ایک نمازی نے کہہ دیا کہ حضرت یہ جو رومال مدینے میں ہوتے ہیں نا، یہ پاکستان سے بن کے جاتے ہیں، انڈیا سے بن کے جاتے ہیں، بنگلہ دیش سے، چائنا سے بن کے جاتے ہیں، یہ مدینے کے نہیں ہوتے۔ تو فرمایا مجھے پتہ ہے، پاکستان سے بن کے جاتے ہیں، انڈیا سے بن کے جاتے ہیں، بنگلہ دیش سے بن کے جاتے ہیں، پوری دنیا سے بن کے آتے، وہاں نہیں بنتے، لیکن اس کو مدینہ کی ہوا تو لگی ہے نا۔ اگر یہ ادب و احترام ہمارے دل میں پیدا ہو گیا تب تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھ۔